بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع بچوں نعت شریف کا ہے، تو چونکہ آج نعت کا موضوع ہے تو بچوں ادب و آداب کو ملحوظ خاطر رکھیں گے، ذرا توجہ سے جو ہے وہ لیکچر جو ہے وہ سنیں گے۔ نظم کا عنوان نعت ہے، شاعر کا نام حفیظ طیب اور زمانہ ان کا بچوں 1931 تا 2004 تک کا زمانہ ہے۔ تو نعت کے اشعار پڑھنے سے پہلے بچوں جو نعت ہے اس کی جو تعریف ہے اس کو دیکھ لیں گے کہ نعت جو ہے وہ ہوتی کیا ہے۔ تو عزیز طلباء، نعت وہ صنف سخن ہے جس میں پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف کو پیش کیا جائے، اس صنف کو نعت کہتے ہیں۔ اس کے پہلے شعر کی طرف آتے ہیں۔ خوش خصال و خوش خیال، خوش خبر و خیر البشر، خوش نژاد خوش نہاد و خوش نظر خیر البشر۔ بچوں یہ سمجھنے کے بعد کہ یہ شعر نعت کا ہے، اس کے بعد تشریح کے لیے جو دوسری اہم بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو میننگز جو ہے وہ آنے چاہیے۔ تو میننگز کی طرف بڑھتے ہیں۔ خوش خصال سے مراد ہے اچھی عادات کا مالک، اور خوش خیال اچھے خیالات رکھنے والا، مثبت سوچنے والا، اور خوش خبر سے مراد اچھی خبریں دینے والا۔ خیر البشر، بشر انسان کو کہتے ہیں، اور خیر بھلائی، یعنی بہترین انسان وہ انسان جو بشر کی بھلائی چاہتا ہو، یعنی سب سے اعلیٰ انسان، بہترین انسان۔ خوش نژاد سے مراد ہے بچوں اچھے نسب کا، اعلیٰ خاندان کا۔ خوش نہاد ہنس مکھ ملن نثار، اور خوش نظر اچھے خیالات، اچھی سوچ، اچھے نظریات رکھنے والا، اور خیر البشر بہترین انسان۔ میننگز کے بعد بچوں اب مفہوم کی طرف آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھی عادات و خصائل، حسب و نظم اور اعلیٰ فکر و خیال رکھنے والے بہترین انسان ہیں۔ اب بچوں تشریح کی طرف آئیں گے تو زیر تشریح شعر میں شاعر بہت ہی خوبصورت اور دلکش پیرائے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف کرتے ہوئے ان کے اوصاف حمیدہ کا مضمون باندھ رہا ہے، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے اندر جو موجود خوبیاں تھیں، جو ان کے اوصاف پائے جاتے تھے، ان اوصاف کو نمایاں کر رہا ہے۔ تو بچوں چونکہ شاعر کے دل میں پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بے پناہ محبت اور عقیدت ہوتی ہے، تو وہی محبت، وہی عقیدت جو اس کے دل کے اندر ہوتی ہے، وہی الفاظ کی صورت میں بچوں شاعری میں ڈھل جاتی ہے۔ تو اس شعر میں بھی شاعر اپنی بھرپور محبت کا اظہار کر رہا ہے اور پیارے آقا محمد عربی کے اوصاف کو پیش کر رہا ہے۔ تو شاعر تحریر کرتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اچھے عادات کے مالک تھے۔ شروع سے ہی، بچپن سے ہی ان کے اندر جو خصائل پائے جاتے تھے، جو عادات پائی جاتی تھی، وہ بہترین عادات تھیں، اچھی عادات کے مالک تھے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ گناہوں سے، وہ برے خیالات سے، ان تمام چیزوں سے مبرہ تھے، ان کے اندر کوئی عیب نہیں پایا جاتا تھا۔ اسی طرح پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ اچھے سوچ، اچھے خیال رکھنے والے انسان بھی تھے، اور خوش خبر سے مراد اچھی خبر دینے والے۔ ہمارے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھی باتیں بتانے والے، ہمیں خوشخبری سنانے والے ایک بہترین انسان ہیں۔ بچوں ان کی سب سے بڑی خوشخبری تو یہی ہے کہ پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کے اصول و قواعد سکھائے کہ اس طریقے سے زندگی گزارنی، ہر چیز کے لیے انہوں نے ہمیں بات بتا دی۔ تو یہ خوش آئین بات تھی، جیسے زکوٰۃ کا قیام عمل میں لانا، غریبوں مستحقین کی جو ہے وہ مدد کرنا،
تو اس طرح ڈھیر سارے واقعات ہیں جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک بہترین خبر، اچھی خبر دینے والے انسان ہیں۔ اس کے بعد بچوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر عادات کی، ان کے خصائل کی بات کریں گے تو ایک مرتبہ چھوٹا سا مختصر سا واقعہ ہے، اگر آپ لکھنا چاہیں تشریح میں لکھ سکتے ہیں۔ عرب میں بچوں ایک روایت تھی، میلہ لگا کرتا تھا، تو وہاں سے کچھ یعنی ڈھول تو اس وقت نہیں تھے، یعنی ایک ڈھول ٹائپ ایک چیز ہوتی تھی جس سے نکارا ٹائپ ہوتا تھا، جس سے یعنی ڈھول جیسی آواز آتی تھی۔ تو وہ آواز آ رہی تھی تو پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرا رہے تھے اور بھی بچے وہاں تھے، موجود تھے۔ جب انہوں نے یہ آواز سنی تو پیارے آقا سے فرمایا محمد آؤ چلتے ہیں، یہ دیکھو کیسی آواز آ رہی ہے۔ تو پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، میں اس آواز کو بھلا محسوس نہیں کرتا، میں نہیں جانا چاہتا، یعنی اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نبوت سے پہلے ہی اچھی عادات کے مالک تھے، جیسے لوگ ان کے پاس امانتیں رکھواتے تھے، ٹھیک ہے جی، اور لوگ ان کے چاہے دشمن بھی ہوتے تھے وہ ان کو صادق اور امین پکارتے تھے۔ تو بچوں ان کی عادات کے حوالے سے، ان کے نظریات کے حوالے سے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات مبارکہ ہے وہ ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ اس حوالے سے آپ حدیث مبارک بھی لکھ سکتے ہیں، قرآنی حوالہ بھی لکھ سکتے ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پس تحقیق تمہارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ اس کے بعد دوسرے مصرے کی طرف آتے ہیں، خوش نژاد و خوش نہاد و خوش نظر خیر البشر۔ تو بچوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر خاندانی شجرہ نسب دیکھیں تو وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملتا ہے، اور ان کے جو پردادا حضرت مطلب تھے اور والد جو عبداللہ تھے وہ بھی اعلیٰ شجرہ نسب کے، اعلیٰ شخصیت کے مالک تھے، اور جس طرح حضرت عبد المطلب تھے ان کے جو پردادا تھے بچوں، ان کو کعبہ شریف کی جو ہے ذمہ داری جو ہے وہ سونپی گئی تھی۔ تو اس حوالے سے اگر ہم شجرہ نسب کی طرف جاتے ہیں تو ہمارے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قریش کے اعلیٰ خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ اس طرح خوش نیاد، ہنس مکھ تھے، سچ بات کہتے تھے، ملن نثار تھے، اور ان کی اخلاق کی اگر ہم بات کریں، حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اخلاق کے مالک تھے، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اعلیٰ اخلاق کے پیکر تھے، نمونہ تھے۔ تو بچوں اچھی عادات پائی جاتی تھی، ہنس مکھ، ملن نثار، سچے انسان تھے۔ تو اس حوالے سے بچوں آپ یہ شعر لکھ سکتے ہیں، کردار کا یہ حال صداقت ہی صداقت، کردار کا یہ حال صداقت ہی صداقت، اخلاق کا یہ رنگ کہ قرآن ہی قرآن۔ اسی طرح خوش نظر خیر البشر، اچھی سوچ کے مالک تھے، اچھے نظریات کے مالک تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انسانوں میں سے، اس دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں ان انسانوں میں سے بہترین انسان ہیں جو مثبت سوچ رکھنے والے تھے۔ اور پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر عظمت اور بڑائی دیکھیں تو انہی کی وجہ سے اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے خلق کیا، اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے خلق کیا۔ شعر دوم کی طرف آتے ہیں بچوں، دل نوازو، دل پذیرو، دل نشیں، دل کشا، چارہ سازو، چارہ کار، چارہ گر، خیر البشر۔ تو پچھلے شعر کی طرف پہلے بچوں اس کے میننگز کی طرف دیکھیں گے۔ دل نواز، دل کو نوازنے والے، دل میں گھر کرنے والے، دل پذیر، دل پر اثر کرنے والے، اور دل نشیں، دل میں گھر کرنے والے یعنی پسندیدہ شخصیت، اور دل کشا، کھلے دل کے مالک، بڑے دل کے مالک۔ چارہ ساز، اچھا کام کرنے والے، چارہ کار، بہترین حکمت عملی سے کام کرنے والے، اور چارہ گر بچوں کہتے ہیں معالج، یا کسی بھی کام کو بڑی تدبیر کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ پایا تکمیل تک پہنچانے والے بہترین انسان۔ مفہوم کی طرف آئیں گے بچوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دل میں گھر کرنے والے اور بہترین حکمت عملی
سے کام کرنے والے اعلیٰ ہستی ہیں۔ تو زیر تشریح شعر میں بھی شاعر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار ہو کر ان کے اوصاف حمیدہ سے روشناس کروا رہا ہے۔ شاعر تحریر کرتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ تھی، ان کی جو شخصیت مبارکہ تھی، وہ دل پر اثر کرنے والی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مرتبہ جو دیکھ لیتا تو وہ اپنا دل جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے بیٹھتا تھا۔ جیسا کہ نبوت کا جب آپ نے اعلان کیا اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی تبلیغ کا کام شروع کیا، تو بچوں اس وقت ایک بڑھیا تھی، وہ جو ہے وہ مکہ مکرمہ چھوڑ کر جو ہے وہ جا رہی تھی۔ اس نے کہا کہ یہاں پہ کوئی جادوگر آ گیا ہے اور وہ لوگوں کو مسلمان کر رہا تھا، میں اس علاقے کو چھوڑ کر جاتی ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا میل ہوا اور ان کی جو گٹھڑی وغیرہ تھی وہ اٹھا کر وہ لے کر گیا، اور جب وہ اپنی منزل پر پہنچی تو اس نے پوچھا کہ آپ ہو کون جس نے میری اتنی مدد کی ہے؟ تو آپ نے فرمایا پہلے یہ بتائیں کہ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ انہوں نے فرمایا ایسے ایسے ایک محمد نامی شخص آیا ہے اور جیسے ہی لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، تو اتنا اچھا ہے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں اس جادوگر کی وجہ سے میں یہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو آپ نے کہا میں وہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ تو بڑھیا آپ کو دیکھ کر مسلمان ہو گئی۔ تو اس طریقے سے آپ کی جو شخصیت تھی وہ دل پر اثر کرنے والی تھی۔ اس طرح دل پذیر، دل میں گھر کرنے والے، دل نشیں اور دل کشا، دل پر اثر کرنے والے اور دل کشا، بڑے دل کے مالک، کھلے دل کے انسان تھے۔ تو ہر حوالے سے بچوں آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات مبارکہ ہے، اس کی شخصیت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ ہر پہلو سے ان کے اندر خوبیاں اور اچھائیاں جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو بچوں کھلے دل کی اگر ہم بات کریں تو ایک واقعہ چھوٹا سا میں یہاں پہ پیش کرنا چاہوں گا کہ روزہ کا وقت تھا، رمضان کا مہینہ تھا، افطاری کا وقت تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک کھجور کا دانہ تھا۔ باہر فقیر نے دستک دی تو دل کی بات ہے، پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کھجور کا جو دانہ تھا وہ باہر فقیر کو دے دیا۔ تو اس طرح ہمارے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ کھلے دل کے مالک تھے، بڑے دل کے مالک تھے۔ اس طرح بچوں ہزاروں واقعات ہیں۔ جب بحرین سے بہت سارا خزانہ مسلمان لے کر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مسجد نبوی کے چبوترے پر بیٹھے اور وہ سارا خزانہ جو ہے وہ مستحقین میں بانٹ دیا۔ حالانکہ پیارے آقا محمد عربی کے گھر میں خود فاقے چل رہے تھے، لیکن وہ سارا کا سارا سامان جو ہے وہ مستحقین میں بانٹ دیا۔ تو اس طریقے سے بچوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ بہت ہی کھلے دل کے مالک تھے اور غریبوں کے لیے ایک مہربان انسان تھے۔ اس حوالے سے بچوں آپ یہ شعر بھی لکھ سکتے ہیں، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا۔ دوسرے مصرے کی طرف آتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے کوئی بھی کام ہوتا تھا اس کو بہترین طریقے سے سر انجام دیتے تھے، اعلیٰ طریقے سے کوئی بھی کام ہو تو اپنی امت کے لیے یہ ساری مشکلات، یہ سارے جو مسائل تھے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا جو نمونہ پیش کیا اور جو خود مشکلات میں گزاری، اس کا مقصد بچوں صرف یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے اعلیٰ نمونہ جو ہے چھوڑ دیں، تاکہ آنے والے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل پیرا ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف پر عمل کرتے ہوئے ایک اعلیٰ زندگی جو ہے وہ گزار سکیں۔ تو اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اچھا کام کرنے والے اور کام کو بڑے حکمت عملی سے تدبر کے ساتھ کرنے والے انسان تھے۔ بچوں ہم اگر کسی میں انصاف کرتے ہیں یا کسی چیز کا فیصلہ کرتے ہیں تو اس میں حکمت عملی نہیں ہوتی۔ اگر 4 لوگوں میں انصاف کیا ہے تو 3 لوگ راضی ہوتے ہیں، ایک اس میں خفا جا رہا ہوتا ہے، تو یہ حق فیصلہ نہ ہوا، یہ سچ فیصلہ نہ ہوا۔ تو پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فیصلہ کرتے تھے وہ سب کو راضی کرتے تھے، ایسے ہی حکمت اور تدبیر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ کام کرتے تھے، یعنی چارہ کار، اچھے طریقے سے حکمت عملی سے کام کرنے والے۔ اس میں وہ حجر اسود کا واقعہ اگر آپ اس میں کوٹ کرنا چاہیں تو وہ لکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے حکمت عملی سے آپ کسی بھی کام کو سر انجام دیتے تھے۔
تو پیارے بچوں، جب وہ مکہ مکرمہ میں بارشیں ہوئیں اور اس میں حجر اسود جو کہ ایک سیاہ رنگ کا پتھر ہے وہ خانہ کعبہ میں اتارا گیا، تو اس کو نصب کیا گیا خانہ کعبہ کی دیوار پر۔ تو جب وہ شدید بارشیں ہوئیں تو بچوں وہ پتھر جو ہے وہ نیچے گر گیا۔ اب عرب کا ماحول آپ کو پتہ تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قبائل میں لڑائی ہو جاتی تھی، تو ایسے ہی حجر اسود کی وجہ سے بچوں لڑائی شروع ہو گئی۔ ایک قبیلہ کہے کہ یہ میں نے نصب کرنا ہے دیوار میں، دوسرا قبیلہ کہے نہیں جی ہم اعلیٰ قبائل ہیں، ہم اس کو دیوار میں نصب کریں گے۔ تو اس طرح ان کے درمیان بچوں جھگڑا شروع ہو گیا۔ پیارے آقا کے پاس گیا، پیارے آقا نے کہا کہ جو صبح کے وقت خانہ کعبہ میں پہنچ جائے گا وہی حجر اسود کو لگا دے گا۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی، پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے وہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ جب وہ قبائل چاروں کے چاروں آتے ہیں، دیکھتے ہیں تو پیارے آقا وہاں پہلے سے موجود ہیں، تو وہ چاروں خاموش ہو گئے۔ اب پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی دیکھیں بچوں، ایک چادر بچھاتے ہیں اور حجر اسود وہ جو سفید رنگ کا پتھر تھا وہ سیاہ ہو رہا ہے، تو اس کو بچوں چادر پر رکھا، اور جو چاروں قبائل جو لڑ رہے تھے ایک ایک کونا ہر قبیلے نے پکڑا، اور پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھا کر دیوار میں نصب کر دیا۔ تو اس طریقے سے بچوں آپ نے ہر قسم کی تفریق جو ہے اس کو ختم کر دیا، اور لوگوں کے اندر جو یہ شجرہ نصب کے حوالے سے اور قوموں کے حوالے سے امتیاز تھا یا غرور تھا، اس کا بھی پیارے آقا نے خاتمہ کر دیا، تاکہ آنے والے وقتوں میں لوگوں میں غرور نہ آئے، تکبر نہ آئے۔ تو اس لیے وہ برابری رکھتے تھے، مساوات رکھتے تھے۔ اس لیے اپنے آخری خطبہ حجۃ الوداع میں پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کسی عربی کو اجمی اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، تمام انسان برابر ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اوکے بچوں، اللہ حافظ۔